پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا امر و نہی کے لیے کسی حرام کام کو کرنے کی اجازت ہے؟ مثلا ہم حرام کام کوئی کرنے جا رہے ہیں، مثلا بہت سارے لوگ کہ جناب تبلیغی دوروں کے اوپر جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑے جو مبلغ ٹائپ کے ہیں وہ عورتوں سے مثلا مصافحہ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے چیزیں اور فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے، لیکن کیا ہے کہ امر و نہی کے لیے کسی بھی حرام کام کو کرنے کی اجازت نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ مثلا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب، تو بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ کوئی گناہگار امام کے پاس آیا، اس نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیے بڑا بعض اوقات اس کا مسئلہ بھی روایت کے اندر بناتے ہیں، تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ روایت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا عربوں میں بہت سارے اور قسم کے ایسے سلام تھے، صباح الخیر مثلا یہ کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گڈ مارننگ ہوتا ہے، گڈ ایوننگ ہوتا ہے، گڈ نائٹ ہوتا ہے، شب بخیر، صبح بخیر جو ہم کہتے ہیں، وہاں صباح الخیر ہے، صباح المساء ہے، صباح النور ہے، یا مثلا صبحکم اللہ بالخیر ہے۔ یہ سب چیزیں یہ عربوں میں رائج تھی، تو اور یہ اگر کوئی شخص کہے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، زیادہ تر مجتہدین یہ کہتے ہیں۔ نماز میں بھی اس قسم کا کوئی سلام کر لے تو کس انداز میں جواب دیا جائے گا الگ سے نمازوں کے احکام میں آئے گا، باقاعدہ منہاج الصالحین وغیرہ کے اندر جو علماء کی جو کتابیں ہیں فتووں کی، اس میں باقاعدہ ان چیزوں کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ اس قسم کے بھی اگر سلام کیا جائے تو ہو سکتا ہے روایت کے اندر کہ امام نے سلام کا جواب نہ دیا، اس کے معنی کہ وہ والا سلام ہی نہیں کیا تھا، یا اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی نے کہا السلام علیکم اور جواب میں صرف وعلیکم السلام کہہ دیا جائے اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہ کیا جائے، تو وہ سمجھتا تھا کہ میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ یعنی اس سے بہتر جواب دینا، یعنی ناراضگی کے امام اظہار کر رہے ہیں تو راوی نے بعد میں اس طرح سے اس کو پیش کیا کہ امام نے سلام کا جواب نہیں دیا، لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسا جواب دینا چاہیے تھا ویسا نہیں دیا۔ یا ہو سکتا ہے اس نے آ کر سلام کیا تو کون سا والا سلام کیا تھا، ہو سکتا ہے یہی گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ ٹائپ کا کیا ہو، جیسے عربوں کے اندر میں نے یہ چیزیں بتائی آپ کو، صباح المساء، صباح النور، صبحکم اللہ بالخیر وغیرہ، اس قسم کے جو سلام ہے ان کا جواب دینا واجب نہیں۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ امام نے سلام کا جواب دیا لیکن منہ کو پھیر لیا، تو وہ کہتے تھے گویا ایسا ہی جیسے سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ تو بہت سے لوگ غلط بات اس کے اندر لے آتے ہیں۔ بیچ میں ضمناً یہ تھا کہ میں اس کو بیان کروں گا کہ بعض اوقات حدیثوں کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں کسی حرام کام کو کرنے کی اجازت نہیں۔ مثلا ہم چھانک کے دروازے میں سے دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ کسی کا خط کھول کر پڑھ رہے ہیں مثلا، اس کی اجازت نہیں، یہ حرام اور گناہ ہے ہمارے، چاہے ہم کہیں گے بھائی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کا خط آیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں، فون ٹیپ کر رہے ہیں کسی کا مثلا، بہت کوئی بڑا ایسا مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے کہ واقعی اس کسی شخص کی اصلاح اسی پر موقوف ہو، ورنہ بہت عظیم نقصان سے دوچار ہو جائے گا، تو چلیں پھر ایک بات الگ ہوگی کہ اس کا الگ سے ایک مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ لیکن عمومی حالات میں تو اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ملتی کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں کسی حرام کام کو کرنے کی اجازت نہیں۔ اور امر بالمعروف کے سلسلے میں ایسا بھی نہیں کہ کسی ایسی جگہ مثلا سنیما جا کر امر بالمعروف کرنے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ امر و نہی کے لیے کہ ہم جھوٹی روایت بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں یاد ہی نہیں آ رہا کہ ہماری چھوٹی بہن ہے مثلا وہ بے پردہ ہو کے کہیں جا رہی ہے کسی تقریب میں، یا بہت زیادہ میک اپ کر کے جا رہی ہے، اب کوئی حدیث دماغ میں نہیں آ رہی، کیسے روکے؟ ہم نے اپنی طرف سے ایک جعلی حدیث بنائی جس میں عذابوں کا تذکرہ تھا اور بیان کر دی اور وہ رک بھی گئی۔ تو چاہے آپ ان تمام اقدامات کو کرنے کے بعد کسی گناہگار کو گناہ سے روک بھی دیں تب بھی آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ ایک جھوٹی بات منسوخ کی گئی، جھوٹی حدیث مثلا بنائی، تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ امر و نہی کرنے کے لیے وضعی روایت یعنی جھوٹی روایت کا سہارا نہیں لیا جا سکتا، البتہ ضعیف روایت کا سہارا لے سکتے، ضعیف روایت کا سہارا لیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی جھوٹی روایت کا سہارا وہ نہیں لیا جا سکتا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں۔